چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے بچوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے اسلام کی بنیادی تعلیم کو، توحید و عقائد کو پیش کرنے کی ضرورت. کیا وجہ ہے کہ ایمانی حمیت و غیرت ختم ہو گئی؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری بچیاں اپنے گھروں سے باہر نکل رہی ہے؟ آج ہماری تربیت کا فقدان ہے. ہم نے تربیت کا حق ادا نہیں کیا. لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دینا ہے، لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم دینا ہے، لیکن یاد رکھو اسلام کی بنیاد پر. اگر اعلیٰ تعلیم کی بنیاد پر اگر دین رخصت ہوتا ہے، ایمان رخصت ہوتا ہے، ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے پسندیدہ مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذہب اسلام ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سربلندی کے لیے آیا. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی سپر پاور نہ اسلام کو ختم کر سکی ہے، نہ ختم کر سکے گی. اگر ذلت و گمراہی کا شکار ہوں گے آپ، ہم تو مسلمان ہو گے. اگر ہم نے اسلام کو مضبوطی سے تھاما، اسلامی عقائد کو مضبوطی سے تھاما، شریعت کے تحفظ کی فکر کی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت کرے گی. شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسلام ایک مضبوط قلعہ ہے. اگر اسلام کے سائے میں آ گئے، شریعت کے اندر آ گئے، اپنی پوری زندگی، تمام تر زندگی شریعت کے سائے میں گزارنے کے اوپر آ گئے، اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد کے اوپر مدد کی ہے، استقامت کی بنیاد کے اوپر مدد کی ہے. حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایمان مضبوط رہا، ایمان حمیت و غیرت دلوں کے اندر رہی. بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا. فرعون ختم ہوا، ہلاکو چنگیز ختم ہوا، قیصر و کسریٰ کی طاقتیں ختم ہوئی. مسلمانوں کے اندر ایمان کی مضبوطی تھی، ایمانی حمیت و غیرت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری طاقتوں کے سامنے مضبوطی کے ساتھ کھڑے کیا. آج اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچیوں کے سامنے ایمان پیش کرو، ایمانی حمیت پیش کرو. ایمان ان کی گھٹیوں میں ایسے سما دو، ایمان اتنا مضبوط ان کے دلوں میں پیدا کر دو جیسے ایک مسلمان کو سور سے نفرت ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو کفر و شرک سے نفرت پیدا ہو جائے. اس مقام کے اوپر اگر لا کے کھڑے کر دیا ہم نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو، نہ کسی کا حسن ان کو متاثر کرے گا، نہ کسی کی دولت ان کو گمراہ کر سکتی ہے، نہ کسی کا مقام و مرتبہ، جاہ و جلال ان کو خرید سکتا ہے. ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں، ایمان کی خاطر کھڑے رہنے کی ضرورتیں ہیں. مسلمان ان چیزوں پر خصوصی توجہ دے. ہمارے اپنے معاملات و مسائل شریعت کے مطابق حل کریں. عدالتوں کے اوپر انصاف کے لیے بھیک نہ مانگے. ہمارے اپنے آئینی مسائل جن کا تعلق پرسنل لا سے ہے شریعت کی بنیادوں پر حل کرے. علماء کے دست نگر بن کر حل کرے، علماء کی گود میں بیٹھ کر حل کرے. آپسی تنازعات، آپسی اختلاف، انتشار کو ختم کرے، محبتیں پیدا کرے. عید کا دن یہ سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے سے ملو، اتنی محبت کے ساتھ ملو کہ دلوں کے سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائے، غلط فہمیاں ختم ہو جائے، محبتیں دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقہ بازی مت پیدا کرو، آپس میں اختلاف و انتشار کا شکار مت ہو. اگر یہ چیزیں رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقتیں ختم ہو جائے گی، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں رہے گا. اس لیے یہ چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آج کا دن میں پیغام دیتا ہوں آپ کو کہ ہم آج عیدگاہ قبرستان عیدگاہ کے اندر جمع ہوئے ہیں. اسلامی تشخص، اسلام ہماری غیرت، اسلام ہماری گھٹی میں ہونا چاہیے. ہمارا ہر عمل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. ہماری زندگی کے تمام تر معاملات، نکاح سے لے کر شادی بیاہ سے لے کر خرید و فروخت سے لے کر تدفین و تکمیل پر تمام تر معاملات شریعت کے مطابق ہوں. یہ قبرستان، یہ عیدگاہ، یہ ساری قوم و ملت قوم کی ملکیت ہے. اس کے ذمہ داران اس کے متولی ہیں، کوئی اس کا مالک نہیں ہے. آپ ہم تم سب اس کے ذمہ دار ہیں. یہ اللہ کی ملکیت ہے، آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے. اس کا تحفظ کرے، اس کی بقا کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہر شخص کو آگے کھڑے رہنے کی ضرورت ہے. جو معاملات و مسائل ہوتے ہیں محبت کے ساتھ مل بیٹھ کر ان چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو مذاق نہیں بنانا ہے. ہمیں مسلم قوم و ملت کو دوسروں کے آگے دست نگر نہیں بنانا ہے. ہمیں اس غیرت و حمیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
جو معاملات و مسائل آتے ہیں، اگر ذمہ داران کوئی کام لے کر کھڑے رہتے ہیں شریعت کی بنیاد کے اوپر، اسلام کی بنیاد کے اوپر، اگر وہ شریعت میں ہے، اسلام میں ہے، آپ کی میری ذمہ داری ہے ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ قبروں کے تعلق سے ہماری اپنی فکر ہونی چاہیے، شریعت کے جو احکامات ہیں، شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہمارے مردوں کی تدفین ہو، تجہیز و تکفین کا انتظام ہو، ہمارے تمام تر معاملات و مسائل ان چیزوں کے لیے ہو۔ آج عیدگاہ کو ضرورت ہے تعاون کی، یہ عیدگاہ تعاون کی محتاج ہے، جو مدد ہم سے ہو سکتی ہے وہ ہمیں مدد کرنے کی ضرورت ہے، جو معاملات و مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہنے کی ضرورت ہے، جو احکام جو چیزیں ذمہ داری کے اعتبار سے، انتظامی امور کے تعلق سے ہمارے اپنے سامنے آتے ہیں انہیں ہم نے سامنے کھڑے رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عید الفطر آج پیغام دیتا ہے، آج کا دن ہمارے لیے یہ میسج اور پیغام دیتا ہے، تین چیزیں بنیادی طور پر جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اتحاد و اتفاق ہو، ایمانی حمیت و غیرت دلوں کے اندر ہو، ہمارے اپنے قوم کے بچے و بچیاں ان کے ایمان، ان کے شریعت کے تحفظ کے لیے ہم سب کو آگے آنا ہے، جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے لیے کھڑے رہنا ہے۔ والسلام علیکم وما توفیق الا باللہ۔ پھر بھی عیدگاہ کے چندے کا اعلان ہوگا، آپ سب جانتے ہیں نوجوانوں کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے بچوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے اسلام کی بنیادی تعلیم کو، توحید و عقائد کو پیش کرنے کی ضرورت۔ کیا وجہ ہے کہ ایمانی حمیت و غیرت ختم ہو گئی؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری بچیاں اپنے گھروں سے باہر نکل رہی ہے؟ آج ہماری تربیت کا فقدان ہے، ہم نے تربیت کا حق ادا نہیں کیا۔ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دینا ہے، لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم دینا ہے، لیکن یاد رکھو اسلام کی بنیاد پر، اگر اعلیٰ تعلیم کی بنیاد پر اگر دین رخصت ہوتا ہے، ایمان رخصت ہوتا ہے، ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے پسندیدہ مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذہب اسلام ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سربلندی کے لیے آیا، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی سپر پاور نہ اسلام کو ختم کر سکی ہے نہ ختم کر سکے گی۔ اگر ذلت و گمراہی کا شکار ہوں گے آپ، ہم تو مسلمان ہو گے۔ اگر ہم نے اسلام کو مضبوطی سے تھاما، اسلامی عقائد کو مضبوطی سے تھاما، شریعت کے تحفظ کی فکر کی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت کرے گی۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسلام ایک مضبوط قلعہ ہے، اگر اسلام کے سائے میں آ گئے، شریعت کے اندر آ گئے، اپنی پوری زندگی، تمام تر زندگی شریعت کے سائے میں گزارنے کے اوپر آ گئے، اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد کے اوپر مدد کی ہے، استقامت کی بنیاد کے اوپر مدد کی ہے، حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان مضبوط رہا، ایمان حمیت و غیرت دلوں کے اندر رہی، بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا۔ فرعون ختم ہوا، ہلاک و چنگیز ختم ہوا، قیصر و کسریٰ کی طاقتیں ختم ہوئی، مسلمانوں کے اندر ایمان کی مضبوطی تھی، ایمانی حمیت و غیرت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری طاقتوں کے سامنے مضبوطی کے ساتھ کھڑے کیا۔ آج اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچیوں کے سامنے ایمان پیش کرو، ایمانی حمیت پیش کرو، ایمان ان کی گھٹیوں میں ایسے سما دو، ایمان اتنا مضبوط ان کے دلوں میں پیدا کر دو جیسے ایک مسلمان کو سور سے نفرت ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو کفر شرک سے نفرت پیدا ہو جائے۔ اس مقام کے اوپر اگر لا کے کھڑے کر دیا ہم نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو، نہ کسی کا حسن ان کو متاثر کرے گا، نہ کسی کی دولت ان کو گمراہ کر سکتی ہے، نہ کسی کا مقام و مرتبہ، جاہ و جلال ان کو خرید سکتا ہے۔ ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں، ایمان کی خاطر کھڑے رہنے کی ضرورتیں ہیں۔ مسلمان ان چیزوں پر خصوصی توجہ دے، ہمارے اپنے معاملات و مسائل شریعت کے مطابق حل کرے، عدالتوں کے اوپر انصاف کے لیے بھیک نہ مانگے، ہمارے اپنے آئینی مسائل جن کا تعلق پرسنل لا سے ہے شریعت کی بنیادوں پر حل کرے، علماء کے دست نگر بن کر حل کرے، علماء کی گود میں بیٹھ کر حل کرے، آپسی تنازعات، آپسی اختلاف، انتشار کو ختم کرے، محبتیں پیدا کرے۔ عید کا دن یہ سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے سے ملو، اتنی محبت کے ساتھ ملو کہ دلوں کے سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائے، غلط فہمیاں ختم ہو جائے، محبتیں دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقہ بازی مت پیدا کرو، آپس میں اختلاف و انتشار کا شکار مت ہو۔ اگر یہ چیزیں رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقتیں ختم ہو جائے گی، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا دن میں پیغام دیتا ہوں آپ کو کہ ہم آج عیدگاہ قبرستان عیدگاہ کے اندر جمع ہوئے ہیں۔ اسلامی تشخص، اسلام ہماری غیرت، اسلام ہماری گھٹی میں ہونا چاہیے، ہمارا ہر عمل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کے تمام تر معاملات، نکاح سے لے کر شادی بیاہ سے لے کر خرید و فروخت سے لے کر تدفین و تکمیل پر، تمام تر معاملات شریعت کے مطابق ہوں۔ یہ قبرستان، یہ عیدگاہ، یہ ساری قوم و ملت قوم کی ملکیت ہے، اس کے ذمہ داران اس کے متولی ہیں، کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ آپ ہم تم سب اس کے ذمہ دار ہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے، آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے اس کا تحفظ کرے۔ اس کی بقا کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہر شخص کو آگے کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ جو معاملات و مسائل ہوتے ہیں محبت کے ساتھ مل بیٹھ کر ان چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو مذاق نہیں بنانا ہے، ہمیں مسلم قوم و ملت کو دوسروں کے آگے دست نگل نہیں بنانا ہے، ہمیں اس غیرت و حمیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو معاملات و مسائل آتے ہیں، اگر ذمہ داران کوئی کام لے کر کھڑے رہتے ہیں شریعت کی بنیاد کے اوپر، اسلام کی بنیاد کے اوپر، اگر وہ شریعت میں ہے، اسلام میں ہے، آپ کی میری ذمہ داری ہے ان کا تعاون کرے، ان کی مدد کرے۔ قبروں کے تعلق سے ہماری اپنی فکر ہونی چاہیے، شریعت کے جو احکامات ہیں، شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہمارے مردوں کی تدفین ہو، تجہیز و تکفین کا انتظام ہو، ہمارے تمام تر معاملات و مسائل ان چیزوں کے لیے ہو۔